آپ علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی، سل الارحام، لوگوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کا معاملہ کرو۔ کسے کہا جاتا ہے صلہ رحمی کرنا؟ صلہ رحمی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ ہیں، اپنے چچا تایا ہیں، خالہ ماموں ہیں، اور قریب کے جتنے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہے، یہ سب رشتہ دار کہلاتے ہیں ہمارے۔ تو ایسے رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کا معاملہ کرنا، یعنی موقع و موقع ان سے ملاقات کرنا، خیر خیریت لیتے رہنا، بیمار ہوں تو مزاج پرسی کرنا، عیادت کرنا، غریب ہوں آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو موقع و موقع ان رشتہ داروں کو چاہے زکات ہی میں سے کیوں نہ ہو کچھ دیتے رہنا، اپنے رشتہ داروں کے سکھ دکھ میں شریک رہنا، یہ کہلاتا ہے صلہ رحمی والا عمل۔ آپ نے فرمایا حضور نے کہ صل الارحام، لوگوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کا معاملہ کرو۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، موقع با موقع اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، چچا تایا سے، پھوپھا خالہ سے، ماموں سے موقع با موقع ملاقات کرتے رہنا، خیر خیریت لیتے رہنا، ضرورت مند ہو تو تعاون کرنا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگوں تم صلہ رحمی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے 3 چیزوں میں اضافہ کریں گے۔ کتنے چیزوں میں؟ 3 چیزوں میں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، روزی روٹی میں اضافہ فرماتے ہیں، کاروبار میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ پہلی چیز کہ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، اور دوسری چیز آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ رحمی کرنے والوں کے محبت میں اضافہ کر دیتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، کوئی دشمنی کرنے والا نہیں رہے گا، پھر آپ سے کوئی آپ سے حسد کرنے والا نہیں رہے گا جب لوگ آپ سے محبت کرنے والے رہیں گے۔ تو خدا کرے کہ ہم صلہ رحمی کے اس مبارک عمل کو کرنے والے بنے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتے ناطے کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمان بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ جو مسلمان اپنے رشتہ داری کو توڑ دیتا ہے، کوئی اگر ہم سے ٹوٹ رہا ہے تو ہم بھی ٹوٹ جانا، یہ کمال نہیں ہے۔ کوئی اگر ہم سے کٹ رہا ہے، کوئی اگر ہم سے ٹوٹ رہا ہے، چھوٹ رہا ہے، تو کمال یہ ہے کہ آپ اس سے جڑو، آپ اس سے تعلق استوار کرو، یہ کمال ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلق کرنے والوں کے تعلق سے بڑی سخت وعیدیں احادیث مبارکہ بیان فرمائی۔